عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں رمضان المبارک کے مہینے سے کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے۔ بہت ساری عبادات ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت سے زیادہ محبت ہے۔ میری نظر میں باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ محض عبادت ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو اس کی نماز کے بدلے میں اجر عطا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کو اجر ملے گا، بہت سارے فضائل ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو روزہ ہے، یہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ محبت بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ کس طرح بندہ اپنے مالک کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور کبھی بے وفائی نہیں کرتا، باوجود قدرت کے کھانے پینے موجود ہیں، استطاعت بھی ہے، کھا بھی سکتا ہے، اکیلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہتا کہ میرا روزہ ہے، میں ایک لقمہ بھی لوں گا، ایک گھونٹ پانی کا بھی پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بندے اور اپنے مالک کے درمیان عبادت سے زیادہ محبت کا تقاضا ہے۔ عزیزان محترم، کہ باوجود استطاعت کے اور قدرت کے وہ اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں صبر اور برداشت ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اپنے معاشرے میں دیکھیے کہ جتنی بھی لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، ان کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ ضبط نفس ہے، کہ جب آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا تو اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد جنم لیتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں، یہ انسان کی طبیعتوں کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کرتے ہیں، کہ جس طریقے سے پورا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر یہ اپنے مالک کے لیے صبر کرتا ہے، اگر پیاس لگی بھی ہو تو یہ پانی نہیں پیتا، تو یہ نفس صبر اور برداشت اس کی طبیعت کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک تو یہ محبت ہے اپنے مالک کے ساتھ، کہ وہ مالک کس طریقے سے خوش ہوگا کہ میرے بندے نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ابھی یہ جو حدیث پڑھی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آگے جا کر ہم بات کریں کہ ایمان اور احتساب کس کو کہتے ہیں، لیکن ابھی ایک اور حدیث سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجہل والعمل به فلا حاجت للہ ان يدع شرابہ وطعامہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا، لغویات نہ چھوڑی، تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ کیا مطلب؟ کہ روزے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہیں۔ نماز کا تقاضا کیا ہے؟ اس میں خشوع خضوع ہو۔ حج کا تقاضا کیا ہے؟ اخلاص للہیت ہو۔ بہت ساری عبادات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے یہ ان سے رک جائے، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا، سنتوں کو، اعمال کی طرف راغب کیا ہے، یہ ان کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لے۔ یہ روزے کے تقاضے ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، من لم يدع قول الزور والجہل والعمل به، کہ جس شخص نے اس مہینے میں بھی لغویات، حسد، کینہ، چغلی، چوری، یہ ساری چیزیں نہ چھوڑیں، فلا حاجت للہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان يدع شرابہ وطعامہ، کہ وہ کھانا بھی چھوڑ دے، پینا بھی چھوڑ دے۔
اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر روٹین اور عادت میں کوئی عادت، کوئی گناہ موجود ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے عزیز محترم، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، الصوم لی، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا جو اجر ہے وہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ اجر لکھتے جا رہے ہیں، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو خود اللہ جل شانہ نے فرمایا الصوم لی، یہ روزہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، اے فرشتوں تم اس کا اجر نہیں لے سکتے، اس کا اجر بھی میں خود ہی اپنے بندے کو دے دوں گا۔ تو یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے اپنے مالک اور بندے کے درمیان ایک ربط کہ جس سے خالص اللہ کی توحید، اللہ سے وفاداری، اللہ سے محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ تو بہت ساری روایات اور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ میرے لیے عبادت کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ میرے لیے عبادت کرتا ہے، میرے لیے روزہ رکھتا ہے، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان وہاں دیکھے گا جہاں اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، گناہ کو نہیں دیکھے گا۔ جب ایمان اور احتساب موجود ہے تو انسان کانوں سے وہ سنے گا جس کے سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، گناہ کو نہیں سنے گا۔ اور اس کے ہاتھ ان چیزوں کو پکڑیں گے، قرآن کو، نیک چیزوں کو جس کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کے جو قدم ہیں وہ برائی کی طرف نہیں چلیں گے بلکہ نماز روزے کی طرف چلیں گے۔ میں کہ یہ اللہ کی معیت مراد ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز محترم، روزے کے تقاضوں میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاص نیت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد، جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اس کی بنیاد اخلاص کو سمجھتے تھے کہ جس کام سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کرو، وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کا اجر بہت عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزے میں بھی سب سے مقدم چیز اخلاص نیت ہے کہ کسی کو دکھلاوا مقصود نہیں ہے، افطاری میں دکھلاوا مقصود نہیں ہے، روزے میں، تراویح میں دکھلاوا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے انسان روزے بھی رکھتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اخلاص نیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اس کا بدلہ بھی ویسے ملے گا۔ اس لیے جب ان عبادات کا تذکرہ کیا، روزے کا، نماز کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، کہ جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بجائے بندوں کو دکھلاوے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے۔ اس لیے انسان اتنی مشقت سے بھوک اور پیاس بھی برداشت کرے اور اس کو حاصل بھی کچھ نہ ہو تو اسی بات کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے سے بجز بھوکا رہنے کی اور کچھ بھی نہیں ملتا، کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن وہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ پھر یہ فرمایا کہ رب قائم، بہت سے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن بھی سن رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو بجز تھکنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس چیز کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، کہ جب اللہ کی رضا ہوگی، جب دل کے اندر جذبہ اور خشیت الہی ہوگی تو اس وقت اس کے دل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، پھر تھوڑے عمل کو بھی اللہ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے عزیز محترم، یہ جو دوسری بات، یہ جو حدیث میں
خطبے میں پڑھی تھی، حدیث کا ٹکڑا تھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ اب ایمان اور احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تو ترجمہ ہم نے کر لی، جس نے روزہ رکھا ایمان سے اور احتساب سے۔ اس کو سمجھیے، ایمان سے مراد کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز اخلاص ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، من لم یدع قول الزور، کہ جس نے برائی کو نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکے رہنے کی، میں کہ یہ بھی اس ایمان کے اندر آتا ہے۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ تمام اوامر کو اختیار کیا جائے، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دی ان کو اختیار کر لے، جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑ دے، یہ ایمان ہے۔ میں کہ ایک تو ایمان کے ساتھ بعض علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ خوشی سے روزہ رکھے، یعنی زور زبردستی سے، خوشی سے تراویحیں پڑھے کہ میں اللہ کے لیے تو تھک رہا ہوں، پھر 10:30 کیوں نہ تراویحیں ہوں، تو لوگ گھروں سے نکلیں گے۔ کیسا جذبہ دیکھنے کو ملا، 10:30 بھی لوگ جا رہے ہیں، مسجدیں بھری ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اللہ کے ساتھ ایک بندے کا تعلق ہے، ایک محبت ہے جو اپنے مالک کے سامنے اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ دنیا کے لیے ہم تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں تو تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہے بندہ، لیکن 20 تراویحیں 1.5 گھنٹے میں کھڑا ہے تو اس کو مزہ آتا جا رہا ہے کہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے اور ایمان ہے جو اللہ نے اس کے دل کے اندر داخل کیا۔ تو یہ ایک ہے ایماناً۔ پھر دوسرا ہوا احتساباً۔ احتساباً سے مراد کیا ہے؟ ثواب کی نیت بھی ہو۔ دیکھیں جو بھی کام کرنے ہیں ہم نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ذہن میں کیا ہو؟ میں اللہ سے کامیابی لینے جا رہا ہوں، اس لیے یہ روزہ رکھ رہا ہے، میں کہ نیت کیا ہو؟ اللہ اس روزے کے بدلے میں میرے گناہوں کا کفارہ بھی کریں گے اور اللہ مجھے ثواب بھی عطا کرے۔ تو یہ مراد ہوتا ہے ایماناً و احتساباً، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، جب یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں گی اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے اگلی بات یہ آتی ہے کہ جس طرح روزہ انسان کے بدن کا ہے تو فرمایا کہ اس کی آنکھ کا اور کان کا بھی روزہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صمت، کہ جب تم روزہ رکھو، فلیسم سمعک، تم اپنے کان کا بھی روزہ رکھ لو، وبصرک، تم اپنی نظر کا بھی روزہ رکھ لو، ولسانک، تم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھ لو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جس طرح اپنے جسم کو کھانے پینے سے روک دیا ہے، اسی طریقے سے اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے زبان کو گناہوں کے کاموں سے روک لو، یہ ان کا روزہ ہے۔ رک جانے کا نام ہے۔ اب روزے میں کیا ہے؟ رکنا کھانے پینے سے، خواہش پوری کرنے سے۔ تو یہ انسان بھی رکے، گناہوں، اپنی زبان کو غلط بولنے سے روکے، اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے روکے اور اپنے کان کو غلط سننے سے روکے، تو یہ مکمل اس کا روزہ شمار ہوگا کہ اس کا جسمانی بھی روزہ ہے اور اللہ نے اس کے لیے اس کے بدلے میں صبر اور برداشت بھی پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے عزیز محترم، من لم یدع قول الزور میں یہ بنیادی بات ہے کہ روزے کے تقاضوں کو اس وقت تک پورا نہیں کیا جا سکتا جب تک گناہوں کو نہ چھوڑا جائے۔ اس لیے اگلی چیز یہ ہے کہ اس رمضان میں نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا جائے، اپنی توجہ بڑھا چڑھا کر، ماشاءاللہ بہت جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ جذبہ آخر تک رہے، اللہ سے استقامت مانگی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ جو روزہ دار ہیں اللہ ان کے لیے رمضان کے پہلے ہی رات میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ پھر رمضان کے آخر تک بند نہیں ہوتے، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر حدیث کا مفہوم آگے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور پھر رمضان کے آخر تک نہیں کھولتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت پکارتے ہیں، ہے کوئی نیکی کا طلبگار کہ جو نیکی دکھائے، اور پھر حدیث میں یہ بھی الفاظ اس کا مفہوم ہے کہ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے گناہ کرنے والے اپنے گناہ سے باز آ جا اور اس مہینے میں گناہ نہ کر۔ تو یہ نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے فرمایا ہے کہ ہر وقت ایک ایک لمحہ یہ اللہ رب العزت سے قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف بھی لے کر جانا ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ جب جس وقت جو مانگے اللہ اس کو عطا کر دیں گے۔
اس لیے اگلی چیز رمضان المبارک میں جو مصنون چیزوں میں ہیں وہ سحری کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ کچھ لوگ سحری کھانے میں سستی کرتے ہیں، رات سے کھا کے سو جاتے ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے، تو یہ سنت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحروا فانما فی السحور برکہ، تم سحری کیا کرو اس لیے کہ تمہارے لیے سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں سحری کرنا زیادہ ثواب ہے، تو اس لیے سحری کو نہ چھوڑا جائے، جو مواقع برکت کے ہیں ان کو ضرور حاصل کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سحری کا کھانا یہ باعث برکت ہے، اور میں کہ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی سحری کو یہ لازم قرار دیا کہ تھوڑا سا پانی پی لے، کھجور کھا لے، لیکن سحری ضرور کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھی ہے۔ حضرین محترم، اگلی جو چیز رمضان المبارک کے فائدہ اٹھانے والی اعمال ہیں ان میں نوافل اور قیام اللیل کا اہتمام ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہے کہ رمضان المبارک کے جو نوافل ہیں ان کا ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے، تو اس لیے اس میں نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ جس طرح فرائض اور واجبات کا اہتمام ہوتا ہے تو کوشش کر کے نوافل کا بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب بالنوافل، کہ بندہ میرے سے نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو مسلسل میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا جو قرب عطا ہوتا ہے ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز نوافل ہیں، کہ جب نوافل کا اہتمام ہوگا اس میں تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے، اس میں نماز کے بعد کے جو نوافل ہیں وہ بھی ہیں، جب ان کا اہتمام ہوگا تو یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت محترم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نوافل کی بھی کثرت کر دیا کرتے تھے۔ باقی عبادات کی تو ہیں ہی ہیں، نوافل بھی ہیں، اس لیے کہ یہ نوافل اللہ کے قریب بندے کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر کسی نے ابھی تک شروع نہیں کیا قرآن پاک تو وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک شروع کرنا ہے۔ ایک وقت متعین کر کے ایک پاؤ، آدھا سپارہ، ایک سپارہ روز قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، اس لیے کہ یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھی، اور لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس لیے ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، اس میں قرآن پاک کی کثرت ہوتی ہے۔ سارے حفاظ قرآن پاک سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو میں بھی کوشش کروں کہ اپنے طور پہ قرآن پاک شروع کر لوں، ایک قرآن پاک، 2 3 جتنے مکمل ہوں اتنا میں مکمل کروں۔ اس لیے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو جہاں پر اللہ کے قرب کے بہت سارے ذرائع ہیں، نوافل ہیں، ان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ اس لیے اگلی چیز یہ ہے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے کہ اس میں صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اپنی باقی عبادات کے ساتھ نہایت سخاوت کو زیادہ کر دیتے تھے، صدقات خیرات کرتے تھے، افطاری میں اپنے ساتھ غریب کو شامل کرتے تھے، اپنے اخراجات کو کم کر کے وہی پیسے غریب کے افطار کے لیے کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ جذبہ نظر آتا ہے، اس میں مزید استقامت ہو، اللہ سے مانگیں کہ ہم اپنے گھر میں افطاری کر رہے ہیں، روزے کا مقصود جس طرح میں بھوکا اور پیاسا ہوں، غریب بھی بھوکا پیاسا ہے، تو وہ صبر اور برداشت جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہے وہ بھی تو صبر اور برداشت کرتا ہے۔ اس لیے صدقات اور خیرات میں افطاری کا انتظام بھی ہے، غریب کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جس کے اندر استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ لوگوں کو افطاری کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ بِتَمْرٍ، اگرچہ ایک کھجور ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔